اب آپ دیکھتی ہیں اپنی شادی اپنی ریلیشن شپ کو اور ابھی آپ اپنے آس پاس ینگ جو آپ کی اپنی فیملی میں بھی جو نئی شادیاں ہوئی ہیں ان کی ریلیشن شپس کو دیکھتی ہیں، آپ کو کیا فرق لگتا ہے پہلے اور آج کی؟ کیا کمپیریزن لگتا ہے آپ کو؟ کیا ادھر کی اس ٹائم کی ریلیشن شپس کی کیا اچھی باتیں یا تھوڑا مشکل، اور آج کل کی ریلیشن شپس کی کیا اچھی یا مشکل باتیں لگتی ہیں؟ آف مائی ایکسپیرئنس ہر طرح کی ڈفرینٹ، تب بھی فرق گھروں کے آف کورس ہم مختلف ایک سچویشن ہیں، ڈزنٹ لیکن مین کہ ہر میرے میں جگہ یہ ہے. تھا ہاں کہ میرے ہسبینڈ بہت چپ رہتے تھے اور مجھے بڑی چڑ چڑھتی تھی. مطلب وہ مجھے اشارے سے کہتے تھے پانی لا دو، مطلب تو وہ یہ بھی نہیں بولتے تھے کہ پانی کا گلاس لا دو، اشارہ کرتے تھے کہ. تو مجھے ہوتا تھا بولتے کیوں نہیں ہیں یہ. تو پیرنٹس کے سامنے یہ جھجک ہوتی تھی اور ایک رکھ رکھاؤ بڑا اس طرح کہ وہ سے. ڈائریکٹلی آپ سے بات نہیں کرتے تھے پیرنٹس کے سامنے؟ ہاں مطلب پیرنٹس کے سامنے زیادہ بات چیت نہیں، خاموش رہتے تھے. تو اب میں نے دیکھا ہے اور پیرنٹس کی زیادہ وہ سنتے تھے اور مجھے مطلب میں تو ویسے ہی مطلب پھر الگ ہی الوف ہی رہتی تھی کہ اچھا انہوں نے تو بات کرنی نہیں. سسر سے اچھی گپ شپ تھی، تو یہ نہیں کہ کسی سے بات نہیں. سسر میرے بہت فرینڈلی تھے اور ہم گپ شپ لگاتے تھے. تو اب میں نے دیکھا ہے کہ اب کے جو بچے ہیں، اینڈ آئی ایم ہیپیلی سیئنگ دیٹ ایز اے مدر آف 2 boys، میرے بچے تو اپنی بیویوں کا بہت خیال رکھتے ہیں. اور ہم الٹا ڈر رہے ہوتے کہ بھی اوفینڈ نہ ہو جائے کوئی بچوں. مطلب ان اے سینس مجھے اچھا لگتا ہے کہ اگر سنڈے کو میرا بچہ ناشتہ بنا رہا ہے یا کچھ کر رہا ہے تو پیپل گیٹ اوفینڈیڈ کہ یو نو بہو تم یہ کرو، بہو کو دیں جی پاس آن کریں. ٹھیک ہے، وہ ان کے سر پہ جب انشاءاللہ شاید وہ بھی مدرہڈ میں آئیں گی یا وہ ٹائم آئے گا تو ان کا. میں کہتی ہوں کہ فورسفلی یو نو دھکا دے کے کام کرانے میں مزہ نہیں ہے. ہاں ان کا دل کرے ٹھیک ہے، اپنی مرضی سے کرنا چاہیے. ادروائز ہاؤس ہیلپ ہے اگر لکیلی اینڈ وی کین مینیج ٹو ہیو، تو پھر دھکم پیل کی ضرورت نہیں ہے. نائس، یہ اچھی بات. آپ ان کو تم کہتی ہیں یا آپ کہتی ہیں؟ اس وقت تو امی ابا کے سامنے آپ کہتی تھی، کمرے میں تم. شروع میں تو آپ ہی تھا. لیکن اب تو آج جب ہم آفس میں یہ سب ڈسکس کرتے تو بڑی ڈبیٹ چل رہی تھی کہ نہیں، کہ تم کہنے سے رسپیکٹ کم ہو جاتی ہے، آپ کہنے سے. آپ کو لگتا ہے کہ الفاظ سے رسپیکٹ کا تعلق ہے؟ دیکھیے مجھے الفاظ سے زیادہ ٹونیلٹی پہ بلیف ہے کہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کسی کو، مجھے ریورس میں فیل ہوتا ہے، آپ سے مجھے ڈسٹنس فیل ہوتا ہے اور تم سے اپنائیت ہوتی ہے. اور تو سے بہت ہی تو میری پیاری بیٹی ہے، تو میرا پیارا بیٹا ہے. جب ماں کو بہت پیارا تو ایسی کہتی ہے تو میرا پولا بچہ، یہ وہ والا پیار. تو میں اس طرح سے ویو کرتی. آپ از اے ڈسٹنس، تم از لائک ڈائریکٹ. اتنا نو ہاؤ ہے کہ ہاں اور سناؤ تم کیسی ہو، یہ وہ والا. اور تو بس جو سپرلیٹو ڈگری. اپنا ہر کسی کا بلیف ہے. جب آپ کی بیٹی کی شادی ہوگی انشاءاللہ تو آپ اس کو نکاح نامہ پڑھوائیں گی؟ آپ نے آپ کی بہوؤں نے پڑھا تھا کیا؟ بالکل اوکے، بالکل پڑھا تھا. اور نکاح سے پہلے بہت اچھا کیا، دونوں فیملیز نے نکاح نامے کی PDF بھیجی تھی. لیٹسٹ نکاح نامے کی، بیکاز چیزیں چینج ہوتی ہیں، ماڈیفائی ہوتی ہیں، اور آپ کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کہ اس کا PDF فارمیٹ میں ہم نے پورا نکاح نامہ پڑھا تھا. اینڈ وی سیٹلڈ آل دا ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے حق مہر یہ وہ. شادی والے دن یور چل، یا نکاح والے دن یور چل، یو نو ایوری تھنگ از ڈن ڈیسائیڈیڈ، کیا حق مہر، کیا کیسے، کیا رائٹس ہیں کس کے نہیں. تو اس کے لیے سپریٹ میٹنگز ہوئی تھی، پری نکاح میٹنگز دونوں فیملیز کی. تو ہم نے پڑھا بھی، اس پہ بات بھی کی، اینڈ وی سیٹل ڈاؤن کی یہ حق مہر ہے، یہ ہوگا یہ ہوگا. کیونکہ مجھے لگتا ہے کہ لڑکیوں کو پتا ہونا چاہیے نا کہ وہ کیا سائن کر رہی ہیں. ان کو تو پتا ہو کہ ان کی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کیا ہیں، کیونکہ پہلے تو صرف سائن ہو جاتا تھا. لڑکیوں کو تو میرا نہیں خیال شرائط لکھوائی جاتی ہیں. اور آئی وڈ وانٹ کہ میری بیٹی بھی اپنا نکاح، اس نے تو خیر دیکھا ہی ہوگا، اگر نہیں دیکھا تو آف کورس اٹس اے لائف کانٹریکٹ. بالکل، تو یہ پورا دیکھنا چاہیے. اگر آپ بزنس یا جاب کرنا چاہتی ہیں تو آپ لکھوا لیں کہ بھائی میں یہ کام کروں گی، یا میں ڈاکٹر ہوں تو میں پریکٹس کروں گی، یا میں جاب کرنا چاہتی ہوں تو مجھے منع نہیں کیا جائے گا. تاکہ اگر کوئی دیکھیں آج کل کی جو اکنامک سچویشن ہے، بہت کم ہاؤس ہولڈز ہیں جن کو بہت پیسہ کسی سورس سے آ رہا ہے، زمینیں ہیں، چیزیں ہیں، تو ٹھیک ہے ان کے لیے پریشر نہیں ہے. ادروائز نارمل گھروں میں مڈل کلاس اینڈ آپ مطلب میرے حساب سے
وہ سارے گھر جہاں جاب کر کے آپ کو پیسہ کمانا پڑا, جتنا بھی آپ کما رہے ہیں, یو اسٹل مڈل کلاس. تو اس میں 2 لوگوں کو کام کرنا پڑتا ہے, پرفیکٹلی فائن. لیکن نکاح نامہ پڑھنا, اس کے اوپر کوشچن کرنا, لڑکی کو رائٹ ہے کہ وہ اس پہ کوشچن کرے, پوچھے, کلیریفائی کرے. اور یہی وہ ٹائم ہے جب سسرال سے آپ اپنی کھل کے بات کر لیں, بعد میں نہیں چک چک ہو. یہ تو میں کہتی ہوں ڈرامہ کے ٹائم مجھے بھی سارے شرائط نامے لکھ کے پڑھ کے میں ان سے کہتی ہوں بھائی بعد میں نہیں تنگ کرنا, یہ ڈیٹس یوں ہیں. اچھا یہ بتائیں, آپ کو لگتا ہے کہ مدرس کا ضروری ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو انکنڈیشنل سپورٹ کریں, اور یا آپ کو لگتا ہے کہ نہیں, اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو پھر شاید پیچھے کھڑا ہونا ضروری نہیں ہے؟ کتنا امپورٹنٹ ہے ایک لڑکی کے لیے یہ احساس ہونا کہ اگر میں نے غلطی کر بھی دی, میری ماں میرے ساتھ ہے؟ اب اس میں نا 2 چیزیں ہیں, اور یہ جو ایک چیز کہتے ہیں نا کہ گربا کشتن روز اول, وہ ہے کہ پہلے دن ہی بلی مار دو. ایک سپریم ہے, ایک سپریسر ہے, ایک اوپریسر ہے, پتہ نہیں یوں کر کے کچھ اوپریسڈ ہے, اور ایک حاکم ہے, ایک محکوم ہے, یوں کر لیتے ہیں. ایسا جہاں پہ میں نے دیکھا ہے سسرال والے بہت اکوموڈیٹنگ, میں اپنی بات نہیں کر رہی بھائی, مطلب اوکے جنرل بات کر رہی ہوں, جہاں بہت اکوموڈیٹنگ جنرلی میں نے دیکھا ہے, وہ اکوموڈیٹنگ ہوتے ہیں. تو بہویں دے ٹیک ایڈوانٹیج ان سم کیسز میں نے دیکھا ہے. ایک ہوتا ہے میڈیم لیول, تو آپ ایک نارمل ریلیشن شپ رکھیں, گڈ, اچھا, پلیزنٹ, تو گڈ انف. میں اپنی بیٹی کی انشاءاللہ جب اس کی لائف چلے گی تو ایک حد تک انٹرفیرنس اچھی لگتی ہے, ایک حد سے زیادہ بری لگتی ہے کہ دیکھو یوں نہ کرنا, دیکھو جو میں بتا رہی ہوں یہ یوں کرنا. جیسے مجھے یاد ہے میں جب بیاہ کے آئی تھی تو ایک دن کھچڑی بنانی تھی, تو میں نے اپنی ساس کو کہا ہاں مجھے آتی ہے بنانی. تو میرے سسر کہہ رہے ہیں نہ, اس سے پوچھو تمہیں یہ بتائے گی کیسے کھچڑی بناتے ہیں. تو I said اوکے, اب یہ ایک ڈفرینٹ چیز تھی. I had to learn it their way of doing it. تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اگر میں امی کو فون, امی میں نے کہا تھا کھچڑی, انہوں نے کہا کھچڑی بناؤ, میں نے کہا مجھے آتی ہے, انہوں نے کہا نہیں میرے طریقے سے بنا. اور ماں کہ ہائے کیوں ہم برا بناتے ہیں؟ تو نہیں, یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں, انہی سے ہی یہ چھوٹی چنگاریاں ہوتی ہیں. ان کو آپ ہوا دیں گے تو شعلے بنیں گے, ان کو جانے دیں. ہاں سیریس مسئلہ آ گیا, کسی نے تھپڑ مار دیا, کوئی پبلکلی انسلٹ کی, بری بات کہہ دی, وہ پھر وہ اگنور کرنے کی نہیں ہوتی. باپ کی سپورٹ کیوں زیادہ امپورٹنٹ ہے لڑکی کے لیے؟ واٹ ڈفرنٹ ڈز اٹ میک اف یور فادر, ماں سے زیادہ باپ کی سپورٹ یو تھنک یہ زیادہ امپورٹنٹ ہے؟ ہمارے سوسائٹی میں پیٹریارکل سسٹم ہی ہے نا, زیادہ تر فیصلے مرد حضرات ان کی بیٹھک میں ہوتے ہیں, دے ہیو دا بیٹر رائٹ اوور میکنگ ڈیسیشنس. عورت جتنی بھی امپاورڈ فیل کرے, ہم پھر بھی آدمیوں کے فیصلوں کو بہت اہمیت دیتے ہیں. تو اس سلسلے میں باپ کی سپورٹ ہونا بہت ضروری ہے. اور ہاں امپورٹنٹ ہے, بڑا فرق پڑتا ہے, لیکن ماں کو بھی اتنا ساتھ میں دیکھیں. اب کئی جگہ باپ خدا نخواستہ دنیا میں نہیں رہتے یا دور رہ کے کہیں کام کرتے ہیں, وہاں ماں کو ڈیول رول دینا ہے, وہ ماں بھی ہے وہ باپ بھی ہے. تو مطلب میں تو کہتی ہوں پیرنٹل سپورٹ, اس کو ماں اور باپ کو ہم الگ ہی نہ کریں, اس کو ہم ایک پیرنٹل سپورٹ کہیں. یہ بات بھی صحیح ہے آپ کی. کہیں پہ باپ نہیں ہوتے تو وہ دے فیل ڈپرائیو, وہ بچیاں کیا کریں کہ ہمارے لیے کوئی سپورٹ ہی نہیں. پیرنٹل سپورٹ ان کو مدر سے مل رہی ہے. میرا تو صرف یہ کہنا ہے, اپارٹ فرام جینڈر والی تفریق, پیرنٹس کو بیٹی کو سپورٹ ایک حد تک کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ایک سکسیزفل زندگی, آپ ریزنگ کے ٹائم اس کو اتنا اچھا پروڈکٹ بنائیں وہ ایڈجسٹ ہو. الحمدللہ آئی ہیپیلی سے کہ میرے بچے اپنی بیویوں کو محبت سے رکھ رہے ہیں, تو آئی ایم پراؤڈ. میں اور میرے ہسبینڈ نے اچھا کام کیا ہے. ان کو یہ تمیز ہے کہ ان کو کسی کا ڈر نہیں. مام ڈیڈ ہم لوگ وہاں جا رہے ہیں, ہم یہ ممی کے گھر جا رہے ہیں, ہم کھانا کھانے جا رہے ہیں, اینیورسری ہم باہر کھانا کھائیں گے. گڈ, وہ خوش ہیں زندگی میں, تو آپ بھی خوش ہیں, تو ہم بھی خوش ہیں. ہم انٹرفیئر نہیں کر رہے, وہ ہمیں نہیں انٹرفیئر کر رہے. تو یہ ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ ہے. اب اگر آپ باہر لگانے کا, امی کے گھر اب پھر چل پڑی, ابھی تو 2 ہفتے پہلے رہ کے آئی تھی, تو رکھنے ڈالنے سے, اچھا ماں کے گھر سے آئی, ہائے دیکھو کیسے پیٹ خراب ہوا نا, بس کچھ کھا کے آئی ہوگی وہاں سے.
تو آپ جتنا وہ نیگیٹو انرجی کریٹ کریں گے اپنے لیے لائف مشکل کریں گے. وہ چل کریں, ان کو چل کرنے دیں.